السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو قرآنک رائٹس۔ اسلامی واقعات کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس سلطنت کی رعایا اور بادشاہ کی زیر حکومت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے نظام سے بہت خوش تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا، تمہیں یہ آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے صحیح جواب دیا تو سب کو من پسند کی ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور بادشاہ نے ان 6 بیٹیوں کو قیمتی انگوٹھیاں دے دیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کا حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات اس سے لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سی لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اسے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کی قسمت میں لکھا ہے تو وہاں اسے یہ کون دے گا۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی۔ اب شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں سے خود کو محفوظ کر سکوں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا۔ اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی۔ وہ گھر کے قریب گئی تو گھر سے اسے ایک بوڑھے شخص کے کھانسنے کی آواز سنائی دی جو ساتھ میں پانی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور بوڑھے شخص کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے شہزادی کی جنگل میں موجودگی کی وجہ پوچھی، جس پر شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹی، میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس ایک آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں، لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو۔ میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے تم بھی گزارا کر لینا۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہٰذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا، آدھا خود پی لیا اور آدھا دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی اور جب صبح کو شہزادی اٹھی تو اس نے باہر رکھا دودھ کا برتن خالی پایا اور اسے قریب ہی ایک قیمتی موتی پڑا دکھائی دیا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا ہے اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا۔ اگلے روز بھی اسی طرح شہزادی آدھا دودھ دروازے پر رکھ آئی۔ اگلی صبح اس نے دودھ کا برتن خالی پایا اور دروازے پر لال پڑا دکھائی دیا۔ شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اسی طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز وہاں اسے لال ملتا۔ 7 روز کے بعد بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے سکے۔ شہزادی نے بوڑھے آدمی کو 7 دن کا واقعہ سنا دیا اور اس بوڑھے آدمی کو 3 لال دے دیے کہ انہیں بیچ کر آپ ان کی قیمت لے آئیں اور آتے ہوئے اپنے ساتھ مال کی تعمیر کے لیے مستری لیتے آئیے گا۔ باقی کے 4 لال کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوبصورت محل بنوایا اور بڑی شان و شوکت سے شہزادی اور بوڑھا بابا اس محل میں رہنے لگے۔ اس کے محل میں بہت سے نوکر چاکر تھے جو شہزادی کے حسن سلوک سے بہت خوش تھے۔ شہزادی کی دھوم جلد ہی بہت دور دور تک پھیل گئی۔ اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد کو ہوئی
لیکن اسے علم نہ تھا کہ وہ جس شہزادی کے بارے میں سن رہا ہے وہ اس کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ ہے کون۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس بات پر منظور کر لیا کہ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کو اپنے ہمراہ لائیں گے۔ بادشاہ نے یہ منظور کر لیا۔ چنانچہ شہزادی سے ملاقات کے لیے بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی کے محل پہنچے۔ ان کا بے حد پرتکلف استقبال کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے اور شاندار لباس انہیں پیش کیے گئے۔ شہزادی بہت ہی عالی شان لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، لیکن اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں کے جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، تو پھر آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ اسے اتار سکتی ہیں۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی باقی بیٹیوں نے آپس میں سرگوشی کی، اتنا تو تیار ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی؟ شہزادی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر بعد اپنے اس لباس میں آ گئی جس لباس میں اسے بادشاہ نے جنگل میں چھوڑا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے، کیونکہ اگلے روز میرے سپاہی جنگل میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگل میں شہزادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پر تم تو زندہ ہو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شہزادی کہنے لگی، بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملاقات کی غرض سے آپ یہاں آئے تھے۔ اس نے بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ اب بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور کیا۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی جواب دیا ہوتا۔ ناظرین، اس دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ آج انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔